السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم کتاب کا ریویو کریں گے۔ یہ کتاب ہے میرے بہت اچھے استاد اور دوست علیم احمد کی۔ علیم بھائی سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ جب میں سکھر سے کراچی آیا 1999 کے اندر، اس وقت میگزین آتا تھا گلوبل سائنس، تو میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں اس میں لکھنا شروع کروں۔ تو میں علیم بھائی کے پاس گیا مشورے کے لیے کہ میں نے کہا جی میں C++ مجھے آتی ہے پروگرامنگ لینگویج، اور اس کے اوپر کس بار سلسلہ لکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے بولا کہ ایسا کرو کہ ایک قسط لکھ کے لے آؤ، لیکن ساتھ میں اپنی کوئی اچھی سی تصویر ضرور لے کر آنا۔ اب تصویر لیے بڑا مسئلہ تھا۔ میں اس وقت شلوار قمیص پہنتا تھا، پاؤں میں چپل، سر میں تیل لگا ہوا، انگریزی بھی مجھے نہیں آتی تھی، وہ تو اللہ بھلا کرے بلو کا۔ شادی میری ہوئی تو اس نے مجھے سکھائی کہ انگریزی کیسے بولتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کیسے کھاتے ہیں، چھری کیسے پکڑنی ہے، کانٹا کیسے پکڑنا ہے، گلاس کون سے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ میں تو کبھی یہ ایکسپوجر کبھی زندگی میں ملا ہی نہیں تھا مجھے۔ میری بیوی بچوں کی انگریزی آج تک مجھ سے اچھی ہے۔ تو بہرحال تو علیم بھائی نے بولا کہ آپ لکھ لیں۔ میں نے لکھا اور پھر وہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور یہ سارا ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ کرے بنائے، میں آج تک لکھ رہا ہوں۔ تو علیم بھائی نے کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب ان کی زندگی بھر کے تجربے کا سائنسی صحافت میں نچوڑ ہے۔ کوئی 30-35 سال تو ہو گئے ان کو سائنسی صحافت میں۔ کتاب کا نام ہے سائنس، فراڈ اور دھوکہ۔ اس کے اندر پاکستان کے اندر جو مسٹر فراڈی ہیں، سائنس کے نام پہ جو دھوکہ کرتے ہیں، ان کی بڑی رودات زبردست لکھی ہوئی ہے۔ اس میں فلیٹ ارتھرز کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے اور زمین کوئی گول نہیں ہے، اور ان کے تمام سوالات کے جوابات بھی ہیں، ایک ضمیمہ ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر علیم بھائی نے بات کی ہے قادر قدیر تنازع کے اوپر۔ آپ میں سے جو لوگ بوڑھے انف ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ کیا تنازع تھا۔ اس میں جو وقار صاحب کی تھی، آغا وقار صاحب کی پانی سے چلنے والی گاڑی، اس کی آٹوپسی بھی کی گئی ہے۔ اس کے اندر نیگیٹو ہائیڈروپوٹزم جو ڈاکٹر حافی کا تھا مسئلہ، اس کا بھی کیا گیا ہے، اور اوورآل ایک سائنٹیفک میتھڈ بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ سائنسی طور پہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے پرکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ سامنے والا بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر پاکستانی تناظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا لنک میں نیچے شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کو پتہ لگے گا ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، اور کس حد تک ہمارا جو میڈیا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے۔ اس سے آپ کو اور کچھ نہیں آئے، آپ صرف یہ سیکھ لیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی کسوٹی کیا ہے سائنس کے اندر، علم کے میدان میں، تو یوں سمجھے کتاب کی قیمت وصول ہو گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ علیم احمد کی یہ کتاب، انہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کی باقی کتابوں کا بھی ترجمہ کیا ہے، آپ ضرور لیں گے۔ یہ کتاب پاکستان میں کوئی بھی نہیں لیتا۔ اس کتاب کو شائع کیے ہوئے ہمیں تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں، اور 6 مہینے میں اس کی 16 کاپیاں بھی کی ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ رجحان ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ میگزین اور سوپ اوپرا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر پڑ گئے، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ آتھر کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے۔ علیم بھائی سے میں کافی عرصے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سائنسی صحافت کے اوپر جو کچھ بھی آپ نے 30-35 سال میں سیکھا ہے، ایک کتاب لکھ دیجئے، مرتب کر دیجئے، تاکہ کسی بندے کو سائنٹیفک جرنلزم، ڈیٹا جرنلزم تو باقاعدہ پوری فیلڈ بن گئی امریکہ کے اندر، اس طرف آنا ہو تو آ سکیں، لیکن بیچارے وہ نہیں لکھ پاتے۔ وہ بولتے ہیں جی میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی کتابوں کا ترجمہ کیا، وہ کسی نے نہیں پڑھی، یہ کتاب لکھی، وہ کسی نے نہیں پڑھی، مزید کیا کام کروں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئیے میں اور آپ مل کے سب مل کے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ ایسی اچھی اچھی کتابیں ہمیں ان سے اور مل سکیں۔ آپ کو نہیں پڑھنی، بچوں کے لیے لے لیجئے، بچوں کو نہیں پڑھنی، لے کے آپ سرکاری اسکولوں میں ڈونیٹ کر دیجئے، کسی اور غریب بچے کو دے دیجئے۔ اور کچھ نہیں کرتے، آپ بولیں جی 100 کتابیں رکھ لیجئے، جو بچہ غریب آئے جس کے پاس لینے کی استطاعت نہ ہو، اس کتاب اس بچے کو دے دیجئے۔ جیسے نہیں وہ ایران کی ویڈیو چلی تھی کہ ایک روٹی لے کے ایک روٹی دے دیتے تھے، اس طرح کا کوئی سسٹم کر لیں، تاکہ کم سے کم آتھر کو اس کا حق مل سکے۔ تو ایک دفعہ پھر سائنس، فراڈ اور دھوکہ، پاکستان میں سائنسی فراڈ کی داستان ہے۔ اس کتاب کو ضرور لیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔